پاکستان کا میڈیا جو اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے، اس سے زیادہ آوارہ اور اس سے زیادہ خوفزدہ میڈیا تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو کہیں. خوفزدہ میڈیا، یعنی یہ نہ تحریک طالبان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، نہ MQM کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، اور انڈین فلمیں چلاتے ہیں بڑے شوق سے. ان کو آزادی اور آوارگی کا فرق ہی نہیں معلوم کیا. انہوں نے اپنے خلاف حجت پوری دے دی، ان کو پوری آزادی دے کے دیکھ لیا گیا کہ تمہیں جب آزادی دی جائے گی تو تم کتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کرو گے. دنیا میں آج تک کوئی ادارہ، میڈیا کبھی بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود نہیں کر سکتا. مجھے بتائیے کیا یہ پاسبل ہے کہ میڈیا اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرے؟ ناٹ پاسبل. یعنی MQM اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرے، MQM کراچی میں امن قائم کرے؟ ناٹ پاسبل. اور پھر دنیا کے ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے انسان کو داخل کرنے کا. سپریم کورٹ کا جج جو ہوتا ہے وہ ایک پچھلے 20-25 سال کی سروس کر کے پھر اوپر پہنچتا ہے تو سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے. آرمی میں ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، 20-25-30 سال کی سروس کے بعد جا کے جرنیل بنتا ہے. کسی بھی ادارے کو لے، کسی بھی کوئی اسکول میں، یونیورسٹی میں ٹیچر ہوتا ہے وہ نیچے سے ترقی کرتے کرتے اوپر جاتا ہے. صحافت پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی کوالیفیکیشن چاہیے، نہ کوئی کریڈینشل چاہیے، نہ پہ کوئی کرائٹیریا ہے، نہ کوئی کوالٹی چیک ہے، نہ کوئی لائسنس آپ کو چاہیے. آپ کے ہاتھ میں صرف مائک آ جائے آپ بڑے صحافی بن جائیں. یہ نہیں پتا کہ آپ کی تنخواہ کون دے رہا ہے، آپ پیسے کہاں سے لے رہے ہیں، لفافے کہاں سے پہنچ رہے ہیں، آپ کا تعلیمی معیار کیا ہے، آپ نے ڈگری بھی لی ہے یا نہیں، تعلیم بھی حاصل کی ہے، پروفیشنلی جرنلزم کی ہے نہیں، کچھ نہیں معلوم کسی کو. چند ایک ہوں گے جو کوالیفائڈ ہوں گے، باقی صرف مائک پکڑنے والے. اور پھر کس کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں؟ پاکستان کے ایک مشہور صحافی، یعنی میں نام نہیں لے سکتا ان کا جو غیبت ہو جائے گی اور پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہت مشہور صحافی پاکستان کے ہم سے ہمارے منہ پہ پرائیویٹلی کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم، کہ ہم لوگ طوائفوں کی طرح ہیں، جو زیادہ ریٹ لگاتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. کہنے لگا جو اپنی اصلیت ہے وہ بتا دینی چاہیے، یہی ہماری اصلیت ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ پاکستان کے مشہور ترین صحافی ہیں، ٹی وی پہ بڑے ان کے پروگرام چلتے ہیں، بڑے انالیسس تجزیے ہوتے ہیں. اس میڈیا کو ہوش میں آ جانا چاہیے، بہت سخت اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہونے والی ہے. یہ سمجھتے ہیں حق کی اذان کو اپنے چینل سے بند کر کے خود بچ جائیں گے، دہشت گردوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے اپنے آپ کو بچا لیں گے. پاکستان کے دشمنوں سے پیسے لے کر پاکستان کی آئیڈیالوجی اور نظریات اور روحانی اساس کو تباہ کر کے، قائد اعظم اور اقبال کے بارے میں شک میں ڈال کے، کریشن آف پاکستان اور ٹو نیشن تھیوری پہ شک پیدا کر کے یہ دنیا اور آخرت میں بڑے سرخرو ہو جائیں گے. ہر اشتہار میں انڈین ایکٹریسز کو دکھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پیسے کما لیں. اللہ کی لاٹھی بڑی سخت بے آواز ہے، لیکن اب جو اللہ کی لاٹھی ہوگی نا اس کی آواز بھی آئے گی، اور اس کی گرج بھی ہوگی، گونج بھی ہوگی، اس کا جلال بھی ہوگا. اور یہ لاٹھی صرف سیاستدانوں پہ نہیں ہوگی، خیانت کرنے والوں پہ نہیں ہوگی، حکمرانوں پہ نہیں ہوگی، میڈیا پہ بھی ہوگی. کیونکہ اس وقت دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار جو پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کی جڑیں کاٹ رہا ہے وہ یہ میڈیا ہے. تو بچوں تمہاری ذمہ داری بڑی بھاری ہے. جب پوری دنیا کا میڈیا لگا ہوا ہے پاکستانی میڈیا سمیت پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کی جڑیں کاٹنے میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے پرچم کو بلند رکھیں. شک نہ کرنا کبھی پاکستان کی قیام پر، پاکستان کے وجود پر. کبھی شک نہ کرنا قائد اعظم پہ، اقبال پہ، اور اس بات پہ کہ اللہ نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر خلافت راستہ کا نظام نافذ کرے. اس پہ شک نہ کرنا کہ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ حضور کی اس حدیث میں پورا ہونا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت دوبارہ ہندوستان پہ قبضہ کرے گی، چاہے غزوہ ہند ہونا. اس بات پہ شک نہیں کرنا کبھی کہ یہ پاکستان اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ مرکز بنے گا جہاں پہ مسلم ایک ہوں گے حرم کی پاسبانی کے لیے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. ان باتوں پہ اگر شک کر دیا تو پھر دشمن جیت گیا.
پھر جو کوئی ڈس انفارمیشن اور جھوٹ تمہارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، پھر نہ عزت تمہاری ہوگی، نہ آبرو ہوگی، نہ غیرت ہوگی، نہ شرم ہوگی، نہ مقام ہوگا، اور دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اللہ نے جو کام لینے وہ لینے، فیصلوں کے وقت اب بالکل نظر آنے والے ہیں چند دنوں میں۔ اور یہ اس وقت یہ وقت ہے بالکل کہ جب حق اور باطل کو الگ الگ کیا جا رہا ہے، تاکہ قرآن کے الفاظ میں جو مرے وہ کھلی گمراہی پہ پوری نشانیوں کے ساتھ، پوری شہادتوں کے ساتھ مرے، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے حق کی پوری نشانیوں کے ساتھ زندہ رہے۔ کسی کو پھر یہ شک نہ رہ جائے کہ مجھے موقع کچھ اور مل جاتا تو میں اپنے اعمال درست کر لیتا، موقع دے دیے گئے، اذانیں آ چکی ہیں، اب صرف اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا رہ گیا۔ وہ رب جب چاہے گا کرے گا، لیکن جلد کرے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنے حفظ و امان میں رکھے، حوصلہ رکھیے گا، کام آپ سے لیا جائے گا، کوئی اور آ کے نہیں کرے گا۔ اللہ کے دستے بازو آپ نے بننا ہے۔ آپ مایوس ہو گئے، پھر اللہ آپ کو تبدیل کر کے ایسی جماعت لے آئے گا جو اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ یہ سعادت ہمارے نصیب میں ہو؟ جزاک اللہ خیر۔